بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ عملیات و وظائف کے سلسلے میں ایک ایسا عمل جو ہر خوف، ڈر، فتنے، فساد کے لیے کافی و شافی ہے۔ جہاں کہیں گھر میں، سفر میں، حضر میں، آبادی میں، غیر آبادی میں کسی بھی قسم کا خوف محسوس ہو تو اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی حفظ و امان نازل فرماتا ہے اور وہ شخص اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ میں کسی سفر میں تھا اور شہر پہنچ کر ایک گھر کرائے پہ لیا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک سیاہ شخص جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح چمک رہی تھیں میرے سامنے آیا اور وہ مجھ سے اتنا نزدیک ہونے لگا تو میرے جی کے اندر، نفس کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر محسوس ہوا، اور اس کی آواز ایک بہت بڑے اژدہے کی آواز کی طرح تھی، پھنکار رہا تھا۔ تو مجھ کو اور زیادہ ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، اور میں نے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا۔ جب میں یہ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو ایک کونے میں جا کے سو رہا، اور کونے میں جب اس گھر کے کمرے کے کونے میں سویا تو ہاتف نے، یعنی غائبانہ آواز نے مجھے یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ ہم نے دیو کو جلا دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کاہے سے، کس چیز سے اس کو جلایا ہے؟ کہنے لگے کہ جو کلام تو پڑھ رہا تھا اس کلام سے جلایا، لیکن جب تو کلام پڑھ رہا تھا تو تیرے ساتھ وہ بھی کلام پڑھ رہا تھا، یعنی اگر تو آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو وہ بھی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن تو جب اس آیت پہ پہنچا، اس لفظ پہ پہنچا، اس جز پہ پہنچا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اس آیت کو وہ پڑھ نہ سکا۔ پیچھے سارا کلام تو تیرے ساتھ پڑھتا رہا، لیکن جب اس آیت پہ پہنچا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو وہ پڑھ نہ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے خوف میں اس کا پڑھنا، تیرے خوف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تیرا پڑھنا تیرے دل میں القاء کر دیا کہ تجھے جو خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈر محسوس ہو رہا تھا، تو اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اس آیت کو پڑھ، یعنی آیت الکرسی کو پڑھ، اور جب اس جز پہ پہنچا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو وہ اس کو نہ پڑھ سکا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، تھکاتی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، بے بس اور عاجز نہیں کرتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت بڑا، بلند مرتبے والا، عظمت اور شان والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اس طرح تیرے یہ کلمات پڑھنے کے ساتھ وہ پڑھتا رہا، لیکن ان کلمات کو نہ پڑھتا تھا، اور جب تو نے یہ آخری کلمہ پڑھا جس کو وہ پڑھ نہ سکا، جس کو وہ کہہ نہ سکا، تو اس سے ہم نے اس دیو کو، اس جن کو، اس کسی بھی زیرو کو کیا کر دیا؟
جلا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ یہ جز بڑی نافع ہے، جس کو کہیں بھی ڈر خوف خطرہ محسوس ہو تو اس آیت کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ میں امان میں آ جاتا ہے وہ بندہ پڑھنے والا۔ پروفیسر ارشد صاحب ہیں، ایک اورینٹیل کالج سیالکوٹ کے پروفیسر، وہ یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، میں نے صد افتخار ایشیا رسالہ ہے، اس میں پڑھا تھا بہت عرصہ پہلے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی سریلی اور بخوش آہنگ سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے اپنے قرآن کو بند کیا، میں ان کی تلاوت سننے لگا، اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو میں نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے 500 سال۔ میں بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بابا جی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اتنی عمر کا بندہ اس دور میں کوئی زندہ ہے؟ ایک تو آپ ایک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دوسرا ایک مزار پہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم مقدس جان کر ان کے پاس حاضری لگواتے ہیں، تو تم اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہتے اتنی بات کہہ کر میں اٹھایا اور مسجد کے سین سے جوتے اٹھائے، جوں آ کر باہر جوتے نیچے رکھے، پہننے والا تھا ایک لمبا ہاتھ میری گردن پہ۔ میں نے جب اتنے بڑے لمبے ہاتھ کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، میں نے فلپور معافی کا خواستگار ہوا۔ جب جان کا خطرہ ہو، ڈر ہو، تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ معافی ہمیشہ طاقت والے سے، بڑے سے معافی مانگی جاتی ہے، جو قوت میں، جو طاقت میں، جو عظمت میں کیا ہو۔ بہرحال میں نے کیا کیا، ان سے معافی مانگی اور ان نے مجھے بٹھا لیا وہاں، یہ بات سنائی۔ تو کہنے لگا کہ میں عبدالحکیم سیالکوٹی، بہت مشہور منطقی اور فلسفی اور فقی عالم تھے عبدالحکیم سیالکوٹی۔ منطق اور فلسفہ میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں ان کے درس میں پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ استاد محترم بیمار ہو گئے، یعنی عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب، نام حکیم تھا، تو کسی حکیم نے تجویز کیا کہ تازہ الائچی سبز یہ اس کا کعوہ بنا کر پیا جائے تو زکام نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس وقت سوائے افغانستان کے، یہ بہت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے دور کی بات ہے، وہاں سے تازہ الائچی ملتی تھی، وہ اور کہیں سے شاید انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے۔ تو یہ جن جو تھا اس کا مسکن افغانستان تھا، اسے چھٹی دے گئی 1 ہفتے کی، تیز رفتار گھوڑا دیا گیا، جاؤ لیا، اور 1 ہفتہ 10 دن تقریباً آتے جاتے لگتے تھے۔ اس نے وہ گھوڑا لیا، اپنے کسی دوست کے ہاں رکھا، اپنی رفتار سے گیا، ذہین تھا، چلاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن جانے کا لگا، ایک دن وہاں اسٹے کیا، اور تیسرا دن آنے کا لگا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ استاد ہوتا ہے۔ یہ یہاں بیٹھے ہوئے عرش اعظم پہ نظریں جمائے ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا نا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہ فراست ان کے اندر ودیت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو واپس جب آیا تو آپ نے وہ الائچی قبول نہ کی اور درس سے بھی نکال دیا، سبق سے بھی نکال دیا، نکل جاؤ، تم انسان نہیں ہو، تم جن ہو، گھوڑا تم نے فلاں جگہ باندھا ہے، فلاں ایسے کیا ہے، اتنے دنوں کی مسافت تو کیسے 3 دن میں طے کر سکتا ہے؟ انہوں نے گلہ منت کی، یعنی ان جن صاحب نے گلہ منت کی کہ میرا آخری سبق ہے، آخری سال ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، نکل جاؤ۔ انہوں نے کچھ ہدیہ دیا نا، جس طرح پرانا دور تھا، استاد محترم کو
کچھ کپڑوں کا جوڑا، کوئی مٹھائی، کوئی اپنے حیثیت کے مطابق تحفہ دیا جاتا، تو پیش کیا۔ کوئی 1.5-2 تولہ کی اشرفیاں کچھ تھیں، ان کو پیش کی، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، وہ نہیں لی۔ بڑی منت کی، سماجت کی، اصرار کیا، اس نے کہا نہیں۔ آخر چلا گیا تو جاتے ہوئے کہہ گیا استاد جی ایک دن آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ یہاں سے گیا، اورنگزیب کی بیٹی تھی مہر النساء یا زیب النساء کوئی ایسی تھی، وہاں اس کے اوپر جا کے مسلط ہو گیا۔ اورنگزیب بادشاہ نے بڑے بڑے طبیب عامل کا عمل بلائے، آیت الکرسی کا ایک عمل تھا، اسے بلایا، یہ بھی آیت الکرسی کا عمل تھا، مقابلہ ہوا، یہ انسان عامل ہار گئے۔ ایک اور دوسرا سورہ مزمل کا بلایا، اس نے آ کر اس کو حاضر کیا، شرط وہی رکھی۔ اور ادھر عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب کو اورنگزیب نے طلب کیا۔ یہ علماء بادشاہوں کے درباروں سے ان کا صاحب اور نشین بننے سے دور رہتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کی کنفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی کہ کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہے، اس لیے سیالکوٹی صاحب کو بلایا جائے، ان کی رائے، ان کا مشورہ جو ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ مشہور عالم تھے، فقیہ تھے، منطقی تھے، فلسفی تھے، ان کو یوں ایسے بلایا گیا۔ اور جب اس بہانے سے وہاں بلایا گیا تو اس عامل نے بھی اس جن کو حاضر کیا۔ تو جب آمنا سامنا ہوا تو استاد جی آگے ہو، آج بھی یہ میری بات ہے کہ وہ ہدیہ لے لو جو میں آپ کو اشرفیاں دے رہا ہوں، وہ لے لو، مجھے عالم بنا دو۔ آپ نے تب بھی نہیں لی۔ وہ اس لیے کہ فقہا علماء یہ لکھتے ہیں کہ جنات کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ محی الدین ابن عربی نے بھی فتوحات مکیہ میں لکھا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر کیا کیا، شرط یہ طے ہوئی کہ اشرفیہ نہیں لینی۔ 120 اونٹ یا 100 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا اورنگزیب عالمگیر نے سیالکوٹ عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب کے درس میں بھیجا، یوں اس طرح اس کی جان چھوٹی۔ اگر کوئی مسلمان جن وہ بھی عمل ہو، انسان بھی عمل ہو، مقابلہ جب شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے بڑھ کر انسان کو عمل ہونا چاہیے، تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنات جب جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پاؤں کو پہلے داخل کرتے ہیں۔ ان کی شاہ رگ جو ہوتی ہے یہ اس چھوٹی انگلی کے اس ناخنوں کی جڑ کے پاس رہتی ہے۔ بعض لوگ عاملین یا تو بال کھینچتے ہیں یا پھر پیٹتے ہیں یا پھر یوں پینسل لے کے یوں ہاتھ میں رکھ کے یوں دباتے ہیں، ان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور چڑ جاتے ہیں۔ یوں کریں کہ اس کو یوں پکڑ لیں جڑ سے، سورہ یاسین پہلی مبین تک پڑھیں، جن تو جن کا باپ بادشاہ بھی ہوگا، چیخے مارتا ہوا، ہاتھ جوڑتا ہوا جائے گا۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے اخبار الاحیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک چلہ کر رہے تھے، جنات نے آ کے تنگ کیا تو شاہ جی وہاں تھے، بس منہ سے یہ جملہ نکلا، شاہ جی مارو نہ اگلت۔ آج بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ جنات کا سخت ستایا ہوا بندہ جائے اور اتنا کہہ دے شاہ جی مارو نہ اگلت، ایسی زبان، بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کراچی لیاقت آباد C1 ایریا میں ایک مزار ہے، بہت لمبی چوڑی قبر ہے، کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں سے جو شہید ہوئے ان کی وہاں، اور قبر بھی بہت لمبی چوڑی بتا رہی ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ آصف زدہ جب کوئی بندہ آتا ہے یوں اس قبر کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے اس کے ساتھ، اور جب اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو قبر اس کو یوں آسے پیچھے دھکیل دیتی ہے، یہاں سے اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ چمٹایا تھا وہاں تک اسے۔ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے اپنے پیر صاحب کے ہمراہ، تو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایسا اگر کسی کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو آیت الکرسی کا سہارا لے، اور اس آیت کو تکرار کے ساتھ بولے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
بھاگ جائیں گے، جل جائیں گے۔ یا پھر ان انگلیوں کے پور پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 انگلیوں پہ لکھے اور صبح دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ لکھنے کے بعد کہیں واش روم میں، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں نہ جائے، ٹھیک ہے؟ باوضو ہو کے لکھے تو صبح تک یہ مٹ جائے گا، جو مارکر پوائنٹر کے ساتھ لکھا جائے گا مٹ جاتا ہے اثرات، اور جب بالکل صحیح سلامت رہ جائیں، جس طرح لکھا تھا اسی طرح ہو، تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے اب یہ چیزیں کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی حکیم، کوئی طبیب ایسا نہیں کر سکتا سوائے اس بندے کے جس نے یہ جو کوئی عمل کیا ہے، قرآنی تعلیمات اس کے پاس ہیں، احادیث نبویہ سے اس نے ہدایات لی ہوں تو پھر ایسا کر سکتا، یا اس نے کسی باقاعدہ استاد سے یہ فن سیکھا ہو، تو ایسے میں انجانے میں معلومات اور اصول اور قواعد و ضوابط کے جاننے کے بغیر ان چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالے، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شوق اپنی جگہ پہ، یہ شوق بڑے آرام سے مٹا بھی دیتے ہیں جب لگتی ہے نا پھینٹی، تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لو، اس کو اپنے ورد میں رکھو۔ بڑے بڑے جنات کے بادشاہ سر جھکا کر تابعداری کا اظہار کریں گے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، کم سے کم 5 بار پڑھو، دن سارے میں 25 بار، 27 بار، 30 بار، جتنی بھی ہو نا تو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک بات پوری نہ کروں میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔